بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میری طرف سے چھوڑ دے نوکری، لیکن مجھے گھر آنے پر کھانا فوراً ملنا چاہیے۔ میٹرک پاس رشید، جو نزدیک شہر میں ایک پراپرٹی ٹیلر کے دفتر میں ملازمت کرتا تھا، آج جلدی گھر آ گیا تھا اور اپنی بیوی نزہت پر برس رہا تھا۔ میں کیا کروں؟ اسکول میں آج نئی ہیڈ مسز نے روک لیا تھا۔ وہ یونیورسٹی میں مجھ سے ایک جماعت آگے تھی اور آج ہی تو دیر ہوئی ہے۔ نزہت نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، جو MSc پاس تھی اور ایک نزدیکی گاؤں کے گورنمنٹ اسکول میں سائنس کے مضامین پڑھاتی تھی۔ 4 جماعت پڑھ کر مجھ پر رعب جمانے کی کوشش کرتی ہے۔ خبردار جو میرے آگے زبان چلائی، نہ عقل نہ شکل و صورت، اور اکڑ دیکھو، زیادہ بک بک کی تو گھر سے نکال دوں گا۔ رشید غرایا اور ساتھ ہی نزہت کے منہ پر 2-3 تھپڑ جڑ دیے۔ رشید اور نزہت کی شادی کو 24 سال ہو چکے تھے۔ رشید شکل و صورت کا اچھا اور چرب زبان کا شخص تھا۔ یہ لوگ نزدیک کے دوپار کے رشتہ دار تھے۔ نزہت کی ملازمت جب ان کے نزدیکی گاؤں میں ہوئی تو اس کا آنا جانا ان کے گھر ہو گیا، اور کہہ لیں کہ گھر والوں اور اس کی خود کی پسند سے یہ رشتہ ہو گیا۔ بھائیوں نے کبھی پلٹ کر خبر نہ لی اور وہ اس ہی طرح زندگی گزار رہی تھی۔ رشید ایک چالاک شخص تھا۔ کم تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اس نے نزہت کو بارو قرار دے رکھا تھا کہ وہ کم عقل ہے اور پڑھائی لکھائی کے باوجود پہننے اوڑھنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ وہ اکثر و بیشتر اس پر ہاتھ بھی اٹھا دیتا تھا۔ نزہت کی چیک بک اور ATM کارڈ بھی یہ اپنے پاس رکھتا تھا اور تنخواہ بھی خود نکلواتا تھا، یہاں تک کہ اس کو کپڑے جوتے بھی خود اس ہی کے پیسوں سے لا کر دیتا اور رعب جماتا تھا کہ تجھے عقل موت ہے ہی نہیں، اور وہ بیچاری بھی اس میں خوش رہتی کہ میرا شوہر میرا کتنا خیال رکھتا ہے۔ اس کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا نزدیکی شہر کی یونیورسٹی اور کالج میں پڑھتے تھے۔ وہ بھی اپنے باپ کو حق پر سمجھتے تھے، کیونکہ پیسہ ان کو باپ کے ہاتھ سے ملتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ تمہاری ماں کی تنخواہ سے کچھ نہیں بنتا، یہ تو میں کماتا ہوں اور تم لوگ عیاشیاں کر رہے ہو۔ وہ بھی اپنے باپ کو دنیا کا عقل مند ترین شخص سمجھتے تھے اور جھگڑے کی صورت میں ماں ہی کو سمجھاتے تھے کہ تو غلط ہے۔ نزہت کیسی ہو؟ کیا حلیہ بنائے رکھتی ہو؟ ماشاءاللہ سے اچھی خاصی ملازمت اور تنخواہ ہے تمہاری۔ اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے ہیں تو کچھ اپنے اوپر بھی لگاؤ۔ خوش لباس اور چھریلے بدن کی مالک ہیڈ مسز نیلوفر نے نزہت کو اپنے دفتر میں بلا کر لمبا سا لیکچر ایک سانس میں دیا۔ یہ تمہارے منہ پر کیسا نشان ہے؟ نیلوفر کی نگاہ نزہت کے کان کے پاس پڑی تو وہ بے اختیار چونک اٹھی۔ وہ جی کیا وہ جی لگا رکھی ہے؟ غضب خدا کا! 21ویں صدی شروع ہو چکی ہے اور تم خاوند سے مار کھا رہی ہو۔ مجھے بتاؤ سب۔ نیلوفر ڈپٹ کر بولی۔ نزہت کو سالوں بعد کسی نے پوچھا تو وہ بلک اٹھی اور ساری قطع سنا ڈالی۔ نزہت، تم میں اور گھروں میں کام کرنے والی ملازموں میں چندہ بھر بھی فرق نہیں۔ وہ بھی کمانے کے باوجود اپنے نکٹھو شوہروں کی تشدد کا نشانہ بنتی ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ وہ ان پڑھ ہو کر اور تم تعلیم یافتہ ہو کر بھی ظلم سہتی ہو۔ نیلوفر غصے سے بولی۔ بس جی، میں سوچتی ہوں کہ بچے پڑھ لکھ جائیں اور مجھے کیا چاہیے۔ ماشاءاللہ، بیٹے کا یونیورسٹی کا آخری سال ہے اور اگلے سال بڑی بیٹی بھی تعلیم مکمل کرے گی۔ نزہت نے سادگی سے جواب دیا۔ اس کے بعد تم پیسے اور پرائیویٹ فنڈ نکلوا کر ان کی شادیاں کرو گی اور پھر بہوؤں کے طعنے سننا، کیونکہ بچوں کے نزدیک تمہاری اہمیت صفر ہے۔ یہ جو تم خواب دیکھ رہی ہو نا کہ تم حکمرانی کرو گی، بھول جاؤ۔ تم اپنی تقریباً آدھی سے زیادہ زندگی رکشوں اور ویگنوں میں دھکے کھاتے سسکتے ہوئے گزار چکی ہو اور باقی مانت بھی ایسے ہی گزارو گی۔ تمہیں کم سے کم گاڑی تو لے لینی چاہیے تھی۔ نیلوفر بولی۔ نہیں جی، رشید میرا خیال بھی رکھتا ہے اور کبھی کبھار کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ برتن بھی دھو دیتا ہے۔ ویسے وہ جو کماتا ہے ہم پر ہی لگاتا ہے، باقی جہاں اتنی زندگی گزر گئی ہے تو باقی بھی ویسے ہی گزر جائے گی۔ نزہت بولی۔ مجھے دیکھو، اگر کما رہی ہوں تو اپنے اوپر بھی لگا رہی ہوں۔ میرے شوہر ڈاکٹر ہیں اور بچوں کی فیسیں وغیرہ دینا ان کی ذمہ داری ہے۔
اور اگر بچوں نے کوئی موبائل وغیرہ لینا ہو تو میں انہیں لے کر دیتی ہوں، انہیں ساتھ لے جا کر لباس اور جوتے وغیرہ خرید کر دیتی ہوں۔ اس طرح میری اہمیت اپنی جگہ قائم رہتی ہے۔ نزہت، بچوں کو پیار کے ساتھ ساتھ پیسے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور ادھر تمہارا خاوند ہی پیسے نکلوا کر ان پر خرچہ کر دیتا ہے اور اپنی اہمیت بنا کر بیٹھا ہوا ہے، اور بچے بھی اس کی طرف داری اسی لیے کرتے ہیں۔ آنکھیں کھولو نزہت، دنیا مرگ پر پہنچ چکی ہے اور تم 50 سال پیچھے جی رہی ہو۔ جی میں کیا کروں؟ نزہت بے بسی سے بولی۔ سب سے پہلے اس سے آج ہی ATM کارڈ لو، بچوں کو خریداری خود کرواؤ، نیلوفر نے کہا۔ وہ جی اگر وہ غصہ کرے گا اور گھر سے نکال دیا تو؟ نزہت، تمہاری شادی کو 24 سال ہو گئے ہیں اور تمہیں اب بھی ڈر لگتا ہے؟ خدا کا خوف کرو، نیلوفر نے ہاتھ جوڑے۔ ویسے بھی میں نے ادھر تبادلے کے بعد ایک گھر لے لیا ہے اور میرے ساتھ ملازمہ اور چوکیدار ہوتے ہیں، تم ادھر آ جانا۔ لیکن اس کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ سونے کے انڈے دینے والی مرغی کو ذبح کر دے۔ میں تمہیں بغاوت پر نہیں اکسا رہی، لیکن تمہارا تاریکہ مستقبل مجھے نظر آ رہا ہے، اسی لیے صرف سمجھا رہی ہوں۔ نیلوفر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ رشید، مجھے ATM کارڈ دے دیجیے، میں نے کل ہیڈ مسٹر کے ساتھ خریداری کرنے جانا ہے، کھانا کھاتے ہوئے نزہت بولی۔ کیا کہا؟ رشید کے ہاتھ سے نوالا گر گیا۔ تجھے خریداری کرنی آتی ہے کیا؟ کیا خریدے گی؟ رنگ برنگی چوڑیاں اور جگمگ کرتے کپڑے؟ رشید نے ایک کہکا لگایا اور بچے بھی اس کے ساتھ مل کر ہنسنے لگے۔ نزہت کو زندگی میں پہلی بار احساس ہوا کہ اتنی قربانیوں کے باوجود اس کی حیثیت خاوند اور بچوں کے نزدیک کیا ہے۔ میں کچھ بھی لوں، آپ اس سے کیا؟ میرا پیسہ ہے، میرا بھی حق ہے اپنی مرضی کی چیز لینے کا۔ زندگی میں پہلی دفعہ وہ اپنے حق کے لیے بولی۔ تیری یہ مجال، نکل جا میرے گھر سے۔ رشید نے یہ کہتے ہوئے بالوں سے پکڑ کر اس کی درگت بنا ڈالی۔ ہاں میں چلی جاؤں گی، لیکن میرے بچے میرے ساتھ جائیں گے۔ نزہت زندگی میں پہلی دفعہ باوجود مار کھانے کے اعتماد سے بولی۔ بچوں سے تو پوچھ لے، ہاں ہاں تیرے ساتھ جا کر ملے گا کیا؟ رشید کہکا لگا کر بولا۔ ماما لڑائی چھوڑیں، آپ کہیں نہیں جا رہی، اس کی بڑی بیٹی بولی۔ جی ماما، بیٹے نے بھی تائید کی اور چھوٹی بیٹی خاموشی سے سب کچھ دیکھتی رہی۔ نزہت اپنے کمرے میں جا کر ساری رات بلک بلک کر روتی رہی۔ صبح سرخ آنکھوں کے ساتھ ناشتہ تیار کر کے وہ اسکول کے لیے نکل گئی۔ یہ تو ہونا ہی تھا، تم اب کہیں نہیں جا رہی۔ دنیا کیا کہے گی؟ رشتہ دار، بھائی بہنیں؟ نزہت روتے ہوئے بولی۔ جب تم مار کھا رہی تھی، اس بندے کے ہاتھوں ذلیل ہو رہی تھی، تو یہ دنیا اور بھائی بہن کہاں تھے؟ نزہت یہ تمہاری دنیا ہے، اور میں تمہیں یقین دلواتی ہوں کہ تمہارا خاوند تمہارے پیر پڑے گا اور بچے بھی تمہاری عزت کریں گے۔ تم مضبوط رہو بس، نیلوفر اسے گلے لگاتے ہوئے بولی۔ نیلوفر نے اسے ساتھ لے جا کر بینک سے اس کی چیک بک اور ATM کارڈ مستعد کینسل کروایا اور اسکول بند ہونے کے بعد خریداری کروا کر اپنے گھر لے آئی۔ نزہت کے گھر نہ پہنچنے پر بیٹی کا فون آیا، اور پھر تھوڑی دیر میں رشید نے دھمکیوں کے انداز میں فون کیا، لیکن نیلوفر نے اسے مضبوط رہنے کو کہا۔ آنے والے دنوں میں جب رشید پیسے نکلوانے گیا تو اسے بینک والوں نے بتایا کہ تمہاری بیوی سب کچھ بند کروا گئی ہے، تو اس کا دماغ ٹھکانے لگنے لگا۔ اس نے ادھر ادھر سے پیسے پکڑ کر بچوں کی فیس وغیرہ جمع کروائی۔ بیٹے کا جیب خرچ بھی بند ہوا تو اسے بھی لگ پتہ گیا۔ دوسری طرف کھانا بیٹی کو بنانا پڑا تو اسے ماں کی قدر پتہ لگ گئی کہ وہ بیچاری سارا دن اسکول میں کھپ کر ان لوگوں کے لیے کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ برتن وغیرہ بھی دھو کر رکھ دیتی تھی۔ رشید کی بھی عیاشیاں ختم ہو گئی۔ یہ لوگ وقتاً فوقتاً نزہت کو جذباتی کرنے کی کوششیں اور خود اور رشتہ داروں کے ذریعے بھی کرتے رہے، لیکن نیلوفر نے اسے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ مضبوط رہو، حالانکہ اسے پتہ تھا کہ نزہت اکثر راتوں کو اٹھ کر روتی رہتی ہے۔ نیلوفر نے اس کو 1 مہینے میں گاڑی چلانا بھی سکھا دی، اس کا کچھ پرائیویٹ فنڈ نکلوا کر ایک استعمال شدہ گاڑی بھی لے دے دی۔ اپنی باقی زندگی سکون سے گزاریں اور بسوں ویگنوں کے دھکوں سے بچیں۔ 1 ماہ کے اندر نزہت کے شوہر اور بچوں کی عقل ٹھکانے لگی۔
اور بچے جو اپنے باپ کو دنیا کا عقل مند ترین شخص سمجھتے تھے آج اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ ان کی ماں درست اور سب باپ سمیت غلط تھے۔ آج وہ سب نیلوفر کے گھر نظر سے معافی مانگنے کے لیے جمع تھے۔ نیلوفر نے صاف کہہ دیا کہ اگر رشید نے دوبارہ ہاتھ اٹھایا تو وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا، اور رشید نے بھی شرمسار ہوتے ہوئے نزت سے معافی مانگی۔ نزت کے بچے اس کے ساتھ لگ کر بلک بلک کر رو رہے تھے اور اس کو بھی رلا دیا۔ آج پر اعتماد نزت سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ وہ اپنے بچوں اور راشد کی خریداری خود کرتی ہے اور اس کے انتخاب چوائس کی سب لوگ داد دیتے ہیں۔ نزت اس کا تمام تر سہارا نیلوفر کے سر باندھتی ہے کہ جس نے اسے جینا سکھایا۔ پس تحریر ہمارے شہروں اور خاص طور پر گاؤں میں کام کرنے والی خواتینوں کو اس تجربے سے گزرنا پڑتا ہے اور ایسی مثالیں آپ کو جا بجا بکھری نظر آئیں گی۔ ضرورت صرف عورت کو اپنی اہمیت دلانے کی ہے۔